کہ منافق کیسے ہوتے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کو اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑا جو فتنہ درپیش ہے وہ منافقین کا فتنہ درپیش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ظاہراً لوگ مسلمان ہوں اور باطناً مسلمان نہ ہوں، نام ان کے مسلمانوں والے ہوں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتوں کے رجسٹر میں ان کا اندراج مسلمان کے طور پر نہ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اپنی اتنی جلالت شان کے باوجود، اپنے درجوں اور اتنے بڑے کمالات کے باوجود اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگتا تھا کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہم منافق تو نہیں۔ آپ سوچیں اگر صحابہ کو اپنے بارے میں یہ خوف ہو تو ہمیں اپنے بارے میں کتنا زیادہ خوف ہونا چاہیے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے رہے ہوں لیکن ہمارے کام منافقوں والے ہوں۔ اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ نفاق کی جو تفصیلات ہیں قرآن و سنت کے اندر، اس سے بات شروع کریں گے، جتنا ہو سکا جتنے جمعوں کے اندر یہ مضمون پورا ہو گیا کہ منافقت کس کو کہتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن پاک کے اندر ایک پوری صورت اس کے اوپر موجود ہے، سورۃ المنافقون کے نام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے جو واسطہ پڑا تھا وہ مدینہ شریف جا کر پڑا تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں نفاق کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مکہ مکرمہ کے اندر تو مسلمان خود مظلوم تھے، اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کا مطلب تھا مصیبتوں اور آزمائشوں کو دعوت دینا، تکلیفوں کو دعوت دینا۔ اسلام قبول کرنے کا مطلب بھی یہی تھا، اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کا مطلب بھی یہ تھا کہ اس پر تکلیفیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، ظلم ہوگا، تشدد ہوگا۔ تو اس وقت تو کوئی بندہ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کہے کہ دل سے مسلمان نہ ہو اور ان تکلیفوں کے لیے اپنے آپ کو مسلمان کہے۔ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اپنے آپ کو آزمائشوں اور تکلیفوں کے آگے پیش کرنا، تو اس کی تو کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، اس کی کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ نفاق اس وقت سامنے آیا جب آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر کے، وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طرح سے مدینہ منورہ کا اقتدار عطا فرمایا، صحابہ کو ایک ٹھکانہ عطا فرمایا، انصار ساتھ ہو گئے۔ اب ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا جو ایک طرف سے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی مخالفت ان کے لیے دشوار ہو گئی، کیونکہ ظاہر مسلمان اکثریت میں تھے مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ کے جو دونوں قبائل تھے، انصار جو کہلائے بعد میں، اوس بھی اور خزرج بھی، دونوں مسلمان ہو گئے، اور مدینہ منورہ زیادہ تر ان کی ملکیت تھا۔ یا پھر مدینہ میں دوسری طرف یہود تھے، یہود کا بھی مدینہ منورہ کی معیشت پر، مدینہ کی منورہ کی منڈیوں پر اور مدینہ منورہ کی زراعت کے اوپر ایک ان کا اپنا اثر رسوخ تھا، ان کے قبائل تھے، ان کے لوگ تھے اور وہ مالدار تھے۔ تو اب لوگوں کے پاس بظاہر دو صورتیں تھیں، ایک صورت یہ تھی کہ آپ مسلمان ہو جائیں اور یا یہودی ہو جائیں۔ تو یہودی مذہب تو قبول کیا نہیں جا سکتا تھا، وہ تو ایک موروثی مذہب ہے، اور مشرکین مکہ اتنا دور تھے کہ وہ ان کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے ان سے مراسم اور تعلقات کا کوئی شکل اور فائدہ نہیں تھا۔ تو ایک طبقہ وجود میں آیا جس نے ظاہراً اپنے آپ کو مسلمانوں سے وابستہ کیا۔ آپ نے اس کے جو سردار ہے اس کا نام سنا ہوگا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول، یہ ان کا بڑا تھا جس نے ہر موقع پر نفاق کا، اور اسی کی موت کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے جو بڑے دیندار صحابی تھے، بڑے درجوں والے صحابی تھے، ان کے ساتھ مروت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پیکر رحمت و شفقت اور مروت تھی، تو وہ آگے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنا پیرہن مبارک، اپنا کرتا مبارک عطا فرمائے اپنے میرے باپ کے لیے۔ مر گیا عبداللہ ابن ابی، تو کہا میں اپنے باپ کو آپ کا کرتا میں دفنا دوں اور آپ تشریف لائیں اور آپ اس کا جنازہ بھی پڑھا دیں، شاید آپ کے جنازہ پڑھانے، آپ کی دعائیں مغفرت کرنے اور آپ کے کرتے کی برکت سے اللہ میرے باپ کو معاف کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ ابن ابی سے اتنی تکلیفیں پہنچی تھی کہ وہ خود ایک لمبی داستان ہے،
عبداللہ ابن ابی نے جس طرح موقع موقع پر مسلمانوں کی کمر کے اندر خنجر گھونپا. احد کے اندر آپ دیکھیں کتنی سخت سچویشن تھی. احد میں یہ اپنے 300 بندے لے کر الگ ہو گیا جنگ سے تھوڑی دیر پہلے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگی اس کے پیچھے یہی اس کی پارٹی تھی پوری کی پوری، عبداللہ ابن ابی اور اس کے لوگ. تو یہ ساری کی ساری اس کی کوئی ایک تکلیف نہیں تھی جو عبداللہ ابن ابی سے پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی آپ بتائیں اس سے بڑی تکلیف کیا ہوگی کہ صدیقہ کائنات نبی کی بیوی اور صدیق کی بیٹی پر اس نے تہمت لگائی ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے یعنی اور وہ ایسی تہمت تھی، وہ روئے زمین کی صرف 2 تہمتیں ایسی ہیں روئے زمین کے اوپر جس کے اوپر خود اللہ پاک نے ایکشن لیا ہے. ایک بی بی مریم کی تہمت پر اور ایک حضرت عائشہ کی تہمت کے اوپر. ایک بی بی مریم کو تہمت لگائی عیسائیوں یہودیوں نے، اللہ پاک نے آسمان سے ان کی برات اور ان کی پاکی اور ان کی طہارت نازل فرمائی. اور اما عائشہ کے اوپر تہمت لگائی منافقوں نے، اللہ پاک نے قرآن کی 17 آیتیں نازل فرمائی. تو اس کے پیچھے بھی اس کی پارٹی تھی عبداللہ ابن ابی کی. لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین کے اخلاق کے اوپر کہ یہ بندہ مرا، بیٹا چونکہ صحابی تھا، صاحب ایمان تھا، اور بیٹا ہوتا ہے بالآخر باپ جیسا بھی ہو، بیٹے کو باپ سے ایک ہمدردی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کرتا عنایت فرما دے، باپ کے کفن کے اندر لگا دوں، اور تشریف لے آئے جنازہ پڑھانے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے گی روایت پوری اپنی تفصیل کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. عمر فاروق کو تو اللہ حضور نے فرمایا کہ آسمانوں سے امت کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں پر آسمانوں سے، وہ نبی نہیں ہوتے لیکن ان کے دلوں پر آسمانوں سے الہام ہوتے، محدث ہوتے. میری امت کا یہ عمر ہے. عمر فاروق کھڑے ہو گئے سامنے. کہا یا رسول اللہ یہ وہی شخص نہیں جس نے یہ کیا؟ آپ نے فرمایا وہی. کہا یہ وہی شخص نہیں جس نے یہ کیا؟ کہا وہی. کہا یہ وہی شخص نہیں جس نے یہ کیا؟ فرمایا وہی. کہا رسول اللہ پھر بھی اس کے لیے کھڑے ہو رہے، آپ اس کے جنازے کے لیے کھڑے ہو رہے. آپ نے فرمایا کہ عمر نماز میں اس کی پڑھوں گا اللہ سے اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا تو پھر نہیں کروں گا، جب تک اللہ نے منع نہیں کیا میں اس کے اللہ سے دعا کرتا. تو حضور نے نماز بھی پڑھ لی، کرتا بھی دے دیا. ابھی نماز پڑھ کر اپنی جگہ سے ہٹے نہیں تھے کہ جبرائیل امین وہی بات لے کر آ گئے جو عمر فاروق نے فرمائی تھی. جبرائیل امین نے کہا کہ وہ آیتیں آگے آ جائیں گی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ، کہا کہ آپ آج کے بعد ان کی قبروں پر نہ کھڑے ہوں. اللہ پاک نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ یہ لوگ اس قابل نہیں کہ آپ اپنی مغفرت کی دعائیں ان کے لیے کریں جنہوں نے اسلام کے ساتھ کمر. تو یہ طبقہ جو تھا یہ مدینہ منورہ کے اندر پیدا ہوا، اور یہ اعتقادی منافقین تھے. نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو اعتقادی نفاق کہتے ہیں یا حقیقی نفاق کہہ لیں، اور ایک عملی نفاق کہلاتا ہے. اعتقادی نفاق یہ ہے کہ ایک بندہ دل سے مسلمان ہی نہ ہو لیکن ظاہراً مسلمان، جیسے یہ لوگ تھے عبداللہ ابن ابی ابن سلول وغیرہ. اور عملی نفاق یہ ہے کہ بندے کے قول و فعل کے اندر تضاد ہو مسلمان. عملی نفاق مسلمانوں میں ہوتا ہے، یعنی وہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہوتا ہے لیکن اس کے ظاہر میں اور اس کے باطن میں فرق ہوتا ہے، اس کے قول میں اور اس کے فعل میں فرق ہوتا ہے، اس کی باتوں میں اور اس کے اعمال کے اندر فرق ہوتا ہے. تو اس کو عملی منافق کہتے ہیں کہ عملاً منافق ہے، عقیدے کے اعتبار سے منافق نہیں ہے. عقیدے کے اعتبار سے یہ مسلمان ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتا ہے. تو اس کے بارے میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ آیات ہیں، سورہ مومنون کی ابتدائی آیات، سورہ منافقون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے پیغمبر جب آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں تو آپ کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ انک لرسول اللہ، کہ ہم دل سے قائل ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یعلم انک لرسول، اور کہا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں. یعنی یہ اس میں جھوٹے نہیں کہ آپ کو رسول اللہ کہتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ رسول اللہ نہیں ہیں، آپ رسول اللہ ہیں کہ اللہ جانتا ہے آپ رسول اللہ ہیں. یہ جھوٹے ہیں اس بات کو کہنے کے اندر، یہ جھوٹے ہیں اس بات میں، یہ آپ کو رسول اللہ نہیں سمجھتے، یہ آپ کو رسول اللہ زبان سے کہتے ہیں اور دل سے آپ کو نہیں کہتے. سورہ منافقون کا آغاز اللہ جل شانہ نے اس آیت سے کیا. پھر فرمایا کہ اذا رأیتہم، پیغمبر جب آپ ان کو دیکھیں گے، تعجبک اجسامہم، تو ان کے ظاہری ڈیل ڈول، ان کا حلیہ
ان کی شکلیں، انہوں نے جو اہلیہ اپنایا ہوا ہے، تعجبک اجسامہم، تو ان کے ظاہری جسم آپ کو بڑے زبردست لگیں گے، بڑے ٹھیک ٹھاک قسم کے لوگ لگیں گے. اور وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور جب یہ بولیں گے تو بڑی فصاحت و بلاغت کے دریا بہائیں گے، بڑی زبردست باتیں کریں گے، بڑی ایمان افروز گفتگو کریں گے، وہ بھی بڑی اچھی لگے گی. آپ سنیں گے ان کی باتیں تو کہ یہ تو بڑی زبردست بات کر رہے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، اور جب آپ بات کریں گے تو یہ ایسے كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، تو یہ گویا آپ ان کو شوق سے سنیں گے. آپ کے سامنے یہ اس طرح ٹیک لگا لگا کر بیٹھتے ہیں کہ گویا کہ جیسے کہ وہ کوئی لکڑیوں کے تنے ہیں جو ہلتے بھی نہیں. آپ کی گفتگو بھی اتنے غور سے سنتے ہیں کہ آپ سمجھیں گے یہ تو بڑی سن رہے ہیں اور یہ تو بڑا مانیں گے میری بات کو، اتنے توجہ سے، اتنے اہتمام سے یہ میری بات کو سن رہے ہیں. کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، یہ ہر ایک زور کی آواز کو سمجھتے، ہر ایک زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ انہی پر بلا آئی. یا ہر یحسبون کل صیحۃ علیہم، ان کو پتہ ہے ہر جب آواز آئے، صیحہ کہتے ہیں زور کی آواز کو، یہ سمجھتے ہیں بس یہ ہمارے اوپر آئی. ہم العدو فاحذرہم، کہ آپ ان سے بچتے رہیے. قاتلہم اللہ انا یؤفکون، اللہ تعالیٰ کی ان پر مار ہو، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہو ان کے اوپر کہ کس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں. پھر یہ کہا انہی کے بارے میں قرآن شریف نے کہا کہ یحلفون باللہ انہم لمنکم، کہا یہ آپ کے سامنے خدا کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ آپ میں سے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہی کے لوگوں میں سے ہیں. اور کہا کہ وما ہم منکم، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ آپ میں سے نہیں ہیں. ولکنہم قوم یفرقون، حالانکہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ڈر کی وجہ سے یہ کہتے ہیں، خوف کی وجہ سے، کہ مسلمانوں کا مجمع ہے، مسلمانوں کے اندر ایک مسلمان بن کر جو رہتے ہیں تو اس لیے کہ وہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بات کرتے ہیں. اسی طرح ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، کہا یہ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ کو راضی کر لیں. واللہ ورسولہ حق وان یرضوہ ان کانوا مؤمنون، اور اگر یہ واقعی مومن ہوتے، اگر یہ دل سے مسلمان ہوتے تو سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا اس بات کا زیادہ حق ہے کہ اسے راضی رکھا جائے دل سے، نہ یہ کہ صرف زبان سے قسمیں کھائی جائیں. پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ، کہ یہ منافق جو ہیں یہ اللہ جل شانہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وہو خادعہم، اللہ جل شانہ ان کو اس کا بدلہ دے گا. یہ جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اللہ اس کا بدلہ دے گا. اور ایک ان کی علامت قرآن نے بیان کی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سست لوگوں کی طرح کھڑے ہوتے. ان کی نماز کے اندر اہتمام نہیں، ان کی نماز کے اندر خشوع نہیں، ان کی نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہیں. یراؤون الناس، کا لوگوں کو دکھانے کے لیے کھڑے ہوتے، خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. اور پھر کہا کہ یہ لوگ قیامت میں بھی جب اللہ پاک ان کو اٹھائے گا تب بھی اس کا ذکر ہے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو اس دن بھی اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسی وہ آج دنیا کے اندر آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں. اس کے بعد جو آیتیں ہیں وہ بھی وہی استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اس کا ذکر ہے، وہ ساری آیتیں موجود ہیں. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان منافقوں کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ، کہ کوئی صورت ایسی نازل نہ ہو جائے جو تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کے نفاق کو حضور پر کھول دے، حضور کو بتا دے کہ یہ لوگ منافق